والدین اور دیگر اعزاء و اقربا جو دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں، دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک اس ساری مجلس سے بعد کا ثواب انہوں نے نامہ اعمال سے درج فرمایا۔ ایک سورہ فاتح شریف مرحومین واسطہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات التاب بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ درود پاک اقبال عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ میرے علم شاہ کہ سارے ثواب دی مجلس سے برسی دی مجلس سے وہ دے واسطے قبلہ بھی الحمدللہ کچھ حقوق و فرائض تو ادا کر رہے سن اور میں جناب دے سامنے جڑی آیت مجیدہ پڑھی ہے یہ وچ موت کا ذکر ہے اور برسی دی مجلس واسطے میں انتخاب کیتا ہے۔ خالق کائنات نے اس آیت مجیدہ 3 مرتبہ قرآن حکیم وچ نازل کرنے دی ضرورت کو محسوس کرنا ہے۔ 3 مرتبہ یعنی کل نفس ذائقۃ الموت اتنی مشہور آیت ہے اور قرآن حکیم وچ 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ 3 مرتبہ خالق نے مثلا سورہ مبارکہ آل عمران کی 185 نمبر آیت بھی ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ پھر جناب سورہ مبارکہ انبیاء دی آیت نمبر 35 بھی یہی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ پھر حضور سورہ مبارکہ العنکبوت دی 57 نمبر بھی یہی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس سورہ عنکبوت جدو خالق نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ادو اللہ مومنہ نہ کرتا۔ جدو سورہ انبیاء اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ادو اللہ نے کافرہ نہ کرتا۔ سورہ آل عمران جی کل نفس ذائقۃ الموت ہے یہ اللہ نے یہودیاں نہ کرتا۔ کدی یہود نال اللہ مخاطب ہوئے نے تو انہوں نے یہی فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ کافر نال مخاطب ہوئے نے تو یہی فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ مومن نال مخاطب ہوئے نے تو پھر بھی یہی فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ دا مطلب ہے کم سے کم ان 3 آیات تو بعد اسی نتیجے تے پہنچ سکتے ہیں، اس نتیجہ کٹ سکتے ہیں کہ کافر بھی یہ تو کوئی نفس رکھتا ہے، اگر کوئی یہودی بھی ہے تو کوئی نفس رکھتا ہے، اگر کوئی مومن بھی ہے تو کوئی نفس رکھتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت یہ دا مطلب ہے نفس انسان جو موجود ہے، وہ یہودی ہے پھر بھی موجود ہے، وہ غیر مسلم ہے پھر بھی موجود ہے، وہ مومن ہے پھر بھی موجود ہے۔ تاہم مختلف ادوار مختلف یعنی لوگاں اور اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ لے گا۔ یہ تو مرد کا ذکر نہیں، ذائقے کا ذکر ہے۔ کل نفس مردہ نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ لے گا۔ یہ جو نفس ہے نا جی یہ امتاں وچ بھی نفس موجود ہے اور انبیاء دا بھی نفس موجود ہے، ولیاں دے بھی نفوس موجود نے، آئمہ دے بھی نفوس موجود نے۔ کل نفس ذائقۃ الموت اساں اپنی سادگی نال دا ترجمہ کیتا ہے، بیٹھ کسی صفحہ تے ماتریدیاں صفحہ تے یا فاتحہ خانیہ جا کے تے روزمرہ لفظ بھی کہہ دیں گے اچھا جناب کل نفس ذائقۃ الموت ہر کسی ہماری کہنا۔ آیت وچ ویسے مرد کا ذکر نہیں، آیت وچ موت کا ذائقہ لینے کا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ لے گا، ہر نفس مرے گا نہیں۔ میں پھر عرض کر رہے ہیں ہر نفس موت کا ذائقہ ضرور لے گا، ہر نفس مرن والا نہیں۔ کئی نفس ایسے ہیں جنہوں نے اللہ موت آؤں ضرور ہے، انہوں نے مردہ آکھڑ ہی نہیں دیتا، اللہ انہوں نے مردہ بولن ہی نہیں دیتا، انہوں نے مردہ سوچن ہی نہیں دیتا۔ یہ دا مطلب ہے کہ بندے آپس سے برابر ہو سکتے ہیں، نفس آپس سے برابر نہیں۔ نفس جنہوں نے جی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ لے گا۔ اس ذائقے کا سانوں پتہ نہیں جنہیں بندے سے موجود ہیں، جنہ چکھیا ہے وہ اتنے موجود نہیں، تے چلے گا دنیا تو رخصت ہو گئے۔ وہ جنہ چکھیا ہے وہ اتنے ہے نہیں، جنہیں چکھیا اس دسیا نہیں کہ موت کا ذائقہ کی ہے۔ اساں چکھیا نہیں، جیسے چکھیا ہے اس آگے دسیا نہیں، اساں تے چکھیا ہی نہیں موت کا ذائقہ، جنہیں چکھیا ہے اس پر تک دسیا نہیں۔ میرا صرف اندازہ جی کہ موت کا ذائقہ کڑوا ہی ہو سکتا ہے، مٹھا نہیں ہو سکتا، اس واسطے کہ بندہ مرن واسطے تیار کوئی نہیں۔ کوئی بندہ جنہا ضعیف تو ضعیف بھی ہوئے انہوں نے یقین تو کدوں مرنا ہے تو آندہ میں تینوں کی تکلیف۔ یہ مطلب ہے بھی کوئی بندہ تھوڑا جا غصہ کرتا ہے موت تو، یہ مطلب ہے صرف گل موت دی کیتی جائے تو کوڑی لگتی ہے، ذائقہ ہے مٹھا کیویں ہو جائے۔ میرے محترم صاحبین، موت ایک ایسی شے ہے جڑی ہر کسی کو کوڑی لگتی ہے، مٹھی نہیں لگتی۔
وہ دے بچنا جی خالق کائنات میں سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت مجیدہ چے یہودیاں نال گل ہوئی تھی تسی حیران ہو جو گے وہ اندے سن کے جنت جسن جانا ہے اللہ فرماندے نے کل ان کانت لکم الدار الاخرۃ میرے حبیب ان سے کہہ دو اگر آخرت میں کوئی گھر بنوانا چاہتے ہو ان اللہ خالصۃ من دون الناس خاص قسم کا گھر جنت میں بنوانا چاہتے ہو اور جنت میں جانا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے فتمنوا الموت تو موت کی تمنا کرو موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو کون موت کی تمنا کرے جی جیتے ذائقہ مٹھا ہوئے تو بندے تمنا کریں مٹھی شاید سے تمنا ہوتی ہے ایڈی کوڑی شاید ہے موت کون تمنا کرے اللہ فرماتا ہے کرو موت کی تمنا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو یقین کرنا کہ بلا یہ تو یہودیاں دی گل ہے نا کہ یہودیاں نو اللہ کرے موت کی تمنا کرو مسلمانہ دی سن لو بدر جڑے شہید ہوئے وہ شہیدان یا صفتہ اللہ نے بیان کی دیا ملائکہ انہوں واسطے رحمت منگی پیغمبر نے انہوں نے اصحاب بیان کی تھے تے مسلمانہ میں اشتیاق پیدا ہویا کہ بہت اچھے لوگ سمجھی جڑے جنگ بدر شہید ہو گئے سانو تے شہادت نصیب ہی نہیں ہوئی اللہ انہوں نے احد وچ موقع دیتا میں اس کرنا جنہوں نے تھوڑا جہاں دل چرائے بھی سی گل کہ بدر سانو شہادت کا موقع نہیں ملیا اللہ پاک نے انہوں نے احد وچ موقع دے دیتا تے جو موقع دیتا اے قرآن آگ پڑھ لو سورہ آل عمران چ اللہ فرماتا ہے تم تو موت کی تمنا کرتے تھے تم تو ایک مرتبہ موت کی تمنا کرتے تھے اور جب موت سامنے آئی تو تمہاری آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئی یہ مطلب ہے تمنا موت بھی اگر کسے بڑے بندے اسی تو چھوٹے لوگ ہیں نا جی میں اس دور دی گل پہ کرنا جڑے نبی پاک کے سامنے مسلمان سن وہ بھی موت کی تمنا کی تھی موت سامنے آئی تو پھر تو چلے گئے سن تشریف لے گئے سن یہ مطلب ہے موت کا ذائقہ کوڑا ہی ہے میں یہودیاں والی آیت پڑھ دیتی ہے میں مسلمانہ والی بھی پڑھ دیتی ہے یہ مطلب غیر مسلم نو بھی کوڑا ہی لگتا ہے تے مسلمان نو بھی کوڑا ہی لگتا ہے میں سید سردار بیٹھے نے قرآن میرے سامنے بندے چھوٹے نو پوچھیا یا بڑے نو جوان نو یا ضعیف نو موت دا ذائقہ انہوں کوڑا ہی لگا ہے قرآن تو میرے دوے ہاتھ نے میں پھر انہاں بندیاں نو انہاں دے برابر نہیں کہہ سکتا جنہاں دے بچیاں نو بھی موت مٹھی لگتی مولا بانو جزائے بہت شکریہ کرنا جنہاں دے بچیاں نو بھی موت مٹھی لگتی ہے میں اس دور دی گل کر رہا جدو پورا ہوش وچ بچہ ہوتا ہے 13 سال دا بچہ بچپن جو کچھ نکل گیا ہوتا ہے جوانی چ قدم رکھ رہا ہوتا ہے یہ ولولے دی زندگی یہ زندہ رہن دی زندگی یہ تھے تمنا موت ہو ہی نہیں سکتی قرآن میرے سامنے حضرت قاسم 3 واری فوج کھڑے ہوئے نے اپنی ایڑیاں اٹھا کے 3 واری قد اونچا کر کے کھڑوتے ہیں حضرت امام حسین کا سلام میں پوچھا بیٹا میں جب دیکھتا ہوں آپ فوج میں کھڑے ہوتے ہو تو ایڑیاں اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں بیٹا تجھے شک ہے کہ میرا چچا شاید میرا قد چھوٹا دیکھ کے مجھے اجازت موت کی نہ دے پہلے یہ تو بتا میرے بھائی کے بیٹے تجھے موت کا ذائقہ کیسا لگتا ہے فرمایا چچا تیری عزت کی قسم شہد سے میٹھی لگتی ہے بہت شکریہ یہ مطلب ہے پوری دنیا نو موت کوڑی لگتی ہے ایک خاندان ہے جنہوں موت مٹھی لگتی ہے یہ 2 مثالہ میں اور بھی دے سکتا موت کی تمنا کون کرتے ہیں رات نو باپ نے آکھیا سی میں خواب آیا بیٹے آکھیا تینو خواب نہیں آیا تینو حکم ہوئے وہ جنہا سویرے بیٹا پہ جاتا سی نا انہوں یقین دنبے دا نہیں سی انہوں اپنی گلے تے چھوڑی پھران دا یقین سی یہ مطلب تمنا موت لے کے حضرت اسماعیل کرو نکلے نے حضرت ابراہیم کرو نکلے نے خاندان ہی ایسا ہے خاندان ہی ایسا ہے میں حضرت ابراہیم تے اسماعیل کی گل کیتی ہے یہ مطلب کروں موت کی تمنا نیگیٹو ہے دنبا آن دا شک بھی نہیں سی میں کہہ رہا ہے نا تو پاک دنبا آن دا شک بھی پہ جاتا تے نہ امتحان سی نہ وہ پاس ہوندے نمبر سان یہ مطلب ہے دوبے چھوڑی تیز کر کے لے کے گئے ہیں تے اندر تے تمنا موت نہ نہیں گئے ہیں خاندان ہی ایسا ہے تاں اللہ فرمایا آپ کو کماس فضلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید 2 نسلہ نے جی جنہاں وچ موت کی تمنا کی جاتی ہے ایک نسل خلیل ہے ایک نسل حبیب ہے یا آل ابراہیم نے یا آل محمد نے یہ مطلب ہے موت کی تمنا کریے تو پھر درود ہوتا ہے جی 2 خاندانوں کا درود ہے آل ابراہیم تو بھی درود ہے آل محمد تو بھی درود ہے
جنہوں دسیا جائے کہ رات میں بستر تے حملہ ہونا ہے انہوں بھی نیند آؤندی کسی دوست کو آ کے دیکھو حضرت امیر المومنین کو حضرت رسول خدا نے کہا آج میرے بستر پہ خطرہ ہے فرمایا ایک بات بتائیے اور جائیے میں لیٹ جاؤں آپ کی جان بچ جائے گی پیغمبر نے کہا نہ ہاں یا علی بچ جائے گی رکھے کوئی مولوی قرآن پہ ہاتھ ہے کیا علی تمنا موت کر کے نہیں سویا تھا ہاں شاہ عبدالقادر محدث دہلوی فرماتے ہیں قبلہ یہ پہلا سجدہ شکر ہے اللہ کی زمین پر جو کسی بندے نے موت کو دیکھ کے دیا علی سجدہ شکر کر کے کہہ رہے تھے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے محمد کا فدیہ قبول کر لی یہ مطلب ہے نفس اور نے انہوں نے نفوس اور پوری دنیا چکھے کی ضرور جی موت دا سائکہ وہ چکھنے پہنا جی وہ بندہ نام پسند کرے تاں چکھنا پہنا تا جب پسند کرے تاں چکھنا پہنا چکھنی ضرور ہے موت مرنا ساریا نہیں کہ اجدہ موت میں پھر عرض کر دینا مرنا ساریا نہیں چکھنا ضرور میں بھی چکھنی ہے تو سامنے چکھنی ہے مرنا والی کر نہیں مرنا ساریا نہیں مرنا نہیں موت دا سائکہ ضرور ہے انہوں میں قرآن جو پیش کرنے کی کوشش کروں شکریہ نفس سائیکہ تو موت یہ سائیکہ دی گلے جتھے موت دی گلے اتھے نفس سائیکہ میں چاہیے کوئی آیت ہے گرم مرنے والی آیت ہے لیکن نفس سائیکہ میں کوئی صدی صدی موت ہے وہ سورہ مبارکہ قصص دی آیت نمبر 88 ہے بلکہ اس طرح یاد کرنا بہتر ہے کہ سورہ قصص دی بالکل آخری ہے اللہ فرماتا ہے کل شیئن حالک اس دن جب سور پھونکا جائے گا ہر شے مر جائے گا ادھر مرنی ہے جی ہر شے ہر شے میں پھر ہر شے ہر شے اللہ کے کلو جہاں کل دا مطلب کل ہے یہ دا مطلب کلو شیئن حالک ہر شے مرے گا ہر شے ہلاک ہو جائے گی اور ایک اور گرد تھا وہ جنہیں سور پھونکنے وہ بھی ہلاک ہو جائے گا ایک باری سور پھونکنے کے حضرت اسرافیل تے دنیا برباد ہوئے گی تے دوسری باری سور پھونکنے تے اپنے سور آپ بھی برباد ہو جائیں گے آپ بھی مر جائیں گے حضرت جبرائیل میں بھی موت ہے اسرافیل میں ہے میکائیل میں بھی ملائکہ مر جائیں گے اتن موت علی گل ہے اجے ذائقہ چکھنا اجے ذائقہ چکھنا اس دن مرن کے سارے کلو اتن کھول لے تے پھر بس کھول لے اتھے کی گنجائش ہے انہوں پھر دیکھ کلو شیئن حالکن کل کی کل اشیاء ختم ہو جائیں گی ہلاک ہو جائیں گی اللہ سوائے اس کے بہت شکریہ ایدہ مطلب کوئی ہے جڑا اس دن بھی نہیں مرے گا جس دن ہر شاید مرے گا یعنی اللہ اللہ ایک کمال چیز ہے کہ اللہ میں کئی مجال سرز کی تھی کہ اللہ جتھے ہوتا ہے دستا ہے کہ پیچھے کوئی ہے مثلا لا الہ ایدہ مطلب کوئی معبود ہے ہی نہیں لیکن اللہ دس رہا کہ کوئی ہے فما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین یہ مطلب کوئی اور نہیں لیکن اللہ دس رہا کہ کوئی عالمین دی رحمت ہے اچھا وما خلقت الجن والانس ہم نے جن و انس کو پیدا ہی نہیں کیا اللہ لیعبدون اللہ دس رہا کہ کوئی پیدا کرنا مقصد ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى یہ مطلب کوئی سوال نہیں لیکن اللہ دس رہا کہ کوئی سوال ہے تمام ملائکہ نے سجدہ کر دیا اللہ ابلیس اللہ دس رہا کہ پیچھے کوئی ہے لو جی اللہ دا مطلب ہے نہیں سارے نہیں کوئی ایک مثلا لا فدا الا علی کوئی مرد میدان نہیں مگر علی ہے لا سیف الا ذوالفقار کوئی تلوار نہیں مگر ذوالفقار ہے جناب نے سوئے ہیں تو ہن کو لطف آئے گا خالق فرماتا کل شیئن حالکن ہر شے مر جائے گی اللہ ایدہ مطلب ہے جو بھی کوئی ہے جتن ہر کوئی مرے گا اتن کون بچے گا اللہ فرماتا اللہ وجہہ ہر شے مر جائے گی سوائے اس کے چہرے کے میں پھر عرض کر رہا ہوں ہر شے کو موت آ جائے گی اللہ وجہہ سوائے اس کے چہرے کے واجہہ اے ہودی ضمیر اللہ کی طرف ہے واجہہ اس کا چہرہ واجہہ اے
وجہ دا مانا چہرہ ہی تھا. قرآن حکیم چ نبی پاک دا چہرہ ادھر سی تے نماز ہو رہی سی. آدھ چند نبی نے سوچیا کہ میں چہرہ پھیر کے ادھر کروں تے اللہ فرمایا سی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ہم قبلہ ہی ادھر پھیر دیں گے جدھر تیرا چہرہ پھیر جائے. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ, ہم دیکھ رہے ہیں تیرے چہرے کا پھرنا پیچھ آسمان کے. وجہ ہو دا مانا چہرہ ہوتا ہے. اگر ایک اور آیت پڑھو تو میرا خیال ہو وجہ ہو دا اور آسانی نہ سارے سامنے ترجمہ آ جائے. ایک آیت مجیدہ جی قرآن حکیم دی خالق کائنات نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اللہ ہی کے لیے مغرب ہے. اللہ فرماتا ہے جدھر بھی منہ کرو گے جدھر تم منہ کرو گے. یہودیاں دے سن پہلا منہ ادھر رکھ دے سن تو ہونے نہ منہ ادھر پھیر لے. انہاں دا اللہ کدی ادھر ہوندا تے کدی انہاں دا اللہ ادھر شوی. صلوات اللہ فرمایا نہیں, اللہ ہر جگہ ہوتا ہے تے اللہ ہر طرف ہوتا ہے تے اللہ ہر سمت ہوتا ہے. ایک ہی اللہ فرمایا فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تو تم جدھر بھی اپنا چہرہ کرو گے نا ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہوگا. اللہ ہر جگہ موجود ہے, جدھر چہرہ کرو گے وجہ اللہ. ایک قرآن دے لفظ نہیں وجہ اللہ, ترجمہ بھی دیوبندیاں ہے انہوں نے ترجمہ کیتا ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تم جدھر کو منہ کرو گے ادھر ہی اللہ کا منہ ہوگا. تم جدھر منہ کرو گے, دو باری منہ ہے, آگے بڑھ لو جی, تم جدھر منہ کرو گے, میرا منہ جناب تو اڈیا ہے تو اڈا منہ میرے اللہ شکریہ. وہ فرماتے ہیں پس تم جدھر بھی منہ کرو پس وہی ہے منہ اللہ کا. یہ مطلب ہے جدھر میں منہ کرنا ہے ادھر اللہ کا منہ ہونا ہے. جدھر میرا چہرہ ادھر اللہ کا چہرہ. اللہ نہیں یار, اللہ نہیں, اللہ تے ہر پاسے موجود ہے نا. اللہ تے موجود ہے ہی نہیں میں ادھر منہ کرتا اللہ ادھر آ جائے نہیں. جڑا ایک پاسے ہو جائے وہ اللہ ہے ہی نہیں, جڑا موجود ہو جائے وہ رب ہے ہی نہیں. اللہ تے ہر طرف موجود ہے. تم جدھر منہ کرو گے نا ادھر اللہ کا چہرہ وجہ اللہ. اللہ نہیں وجہ اللہ. یہ تو مطلب جدھر رخ کرو گے ادھر اللہ کا چہرہ ہوگا. اور ہر شے مرے گی سوائے وجہ سوائے اس کے چہرے کے. ہر شے کو ہلاکت ہے سوائے اس کے چہرے کے. ہر شے مرے گی سوائے اس کے چہرے کے. ترجمہ کیے تھے کتنا نے کمال کی تھی. فرماتے ہیں ہر شے ہلاک ہونے والی ہے مگر بچ جائے گی ذات اس کی. ذات اس کی. یہ وجہ ہوتا میں نے ذات ہوں ہے جے وجہ ہوتا میں نے ذات ہے. اللہ فرماتا فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ, جدو وضو کرو تے اپنے منہ دھو لو. یہ تھے ترجمہ کرو اپنی ذاتاں دھو لو. ذات کا نہیں, وجہ ہوتا مانا ہی منہ ہے. وجہ ہوتا مانا چہرہ. کوئی چہرہ ہے جو بچے گا, کوئی چہرہ ہے اللہ کا جو بچے گا. میں تفسیر نور الثقلین پڑھنے مولا محمد باقر علیہ السلام کو سننا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہنے لگا جی میں قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ ہر شے مر جائے گی تو اللہ کا منہ بچ جائے گا, اللہ کا چہرہ بچ جائے گا. یہ کی مطلب امام فرقین کی سمجھے وہ سا کیا ساتھ یہ سمجھے کہ اینا اللہ کا منہ بچ جائے گا تو اتھو اٹھائے گا اللہ بھی سارا حلال ہو جائے گا. میرے امام مسکرائے, جدو مسکرائے تو تھوڑا جب پیڑا پہ گیا. میرے امام فرماتے نے پھر ساتھ کہنے لگا جی ایسا یہی سنے ہیں تو یہی سوچے ہے یہی سانو دسیا گیا ہے کہ ہر شے ہلاک ہو جائے گی الا وجہ تو اینا اللہ کا منہ بچ جائے گا. میرے امام مسکرا کے فرماتے ہیں جس کا منہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. کیا بات. جس کا چہرہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. چہرے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے, جسم کے اوپر سر کا ہونا ضروری ہے. سر میں جدا چہرہ ہوتا ہے. وہ ایسا نہیں جس طرح تم سوچ رہے ہو. تم نے تو اپنی تشبیہ بھی اپنی شکل پر دے لی کہ جس طرح ہمارے چہرے ہیں اس طرح اللہ کا چہرہ ہے اور ہر شے مرے گی. تو نے تو 90% اللہ بھی ہلاک کر دیا. وہ تو اینا اللہ کا منہ بچا لے. اجدا اللہ کہنے لگا جی ایسا یہی سارے دین ملے ہیں. فرمایا جو ہم سے دور ہوتے ہیں ان کا دین ایسا ہے. سبحان اللہ. جو ہم سے دور ہوتے جاتے ہیں ان کا دین بھی ایسا ہی ہوتا جاتا ہے. کبھی وہ اللہ
صبر بندے کو کرتے ہیں، کدی وہ ہاتھ آتے ہیں، کدی وہ منہ آتے ہیں، کدی وہ پیر آتے ہیں، کدی دوزخ پیر کرتے ہیں، کدی کرسی تے پا دیتے ہیں. وہ تو اللہ نے سمجھے اللہ لامحدود ذات ہے جو ذہنوں میں نہیں آتا وہ چہرے میں کیسے آ جائے گا، جو تیرے خواب میں نہیں آتا وہ جسم میں کیسے آ جائے گا. کہنے لگا پھر مولا اینا کی مطلب ہے کہ ہر شے مرے گی اور وہ منہ بچے گا. اے امام تیرے تصل تو صدقے آنکھوں تے ساری تحریر میں پڑھ دیا نور و سکڑے جنی اور توجہ میرے بنا نہیں ہوئی ہے. میں تفسیر پڑھ رہا، میں مضمون بنا کے نہیں پڑھ رہا. تفسیر سنو جی. میں میرے مولا فرماتے ہیں جو چہرہ سمجھ رہا ہے وہ غلطی کر رہا ہے. کیا بات ہے؟ جو چہرہ اس کا سمجھ رہا ہے ایسے جیسے تو سمجھ رہا ہے وہ غلطی کر رہا ہے. وہ ذات اس سے کہیں بلند ہے کہ اعضاء و جوارح سے اس کی توصیف کی جائے. میں اوکھے لفظ کدی بولے نہیں، میں تیرے جوگا ہی نہیں، تو لکھا ہی ہے اوکھے میں نہ میں کدی کسی دے اثر پاؤں واسطے بھارے بھارے لفظ نہیں بولے. میں تو سادہ بندہ بچے کو سمجھانے کی کوشش کرنا. ہوں تحریر ہی ایسی ہے، بچے لوگوں کی تحریر ہے. انہوں نے فرمایا کہ جو اس کا چہرہ اس سے سمجھ رہا ہے ایسا وہ غلطی کر رہا ہے. وہ اس سے کہیں بلند ہے کہ اعضاء و جوارح سے اس کی توصیف کی جائے، اعضاء بنائے جائیں اور اس کی تعریف کی جائے. وہ اس سے کہیں بلند ہے. اس کیا مولا یہ مطلب ہے انج دا چہرہ نہیں جویں ساڈا ہے. فرمایا جویں نہ جویں سے جویں دا مطلب ہے ایسا 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 بھی نہ ہو. کیوں؟ اس طرح اس کی شبیہ بن جاتی. ہائے ہائے. اور جس کی کوئی شبیہ ہو وہ خدا نہیں ہوتا، جس کے جیسا کوئی ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. وہ کہنے لگا مولا پھر یہ اللہ نے کیا کہ ہر شخص مرے گی وہ چہرہ بچے گا. اے تیرے تصدق صدقے آخر باقر العلوم ہے، آخر علم دی نہر ہے جتوں علم پہ آپ پھٹ گئے. میرے امام نے سمجھان دا کتنا طریقہ لکھنا. میرے امام فرماتے ہیں شخص تو یہ جانتا ہے کہ چہرہ علت معرفت ہوتا ہے. شکریہ جن نے مجھے سمجھے. چہرہ علت معرفت ہوتا ہے، چہرہ وجہ پہچان ہوتا ہے. تو پہچانا جاتا ہے اپنے چہرے کی وجہ سے، میں پہچانا جاتا ہوں اپنے چہرے کی وجہ سے، اور بندے پہچانے جاتے ہیں اپنے اپنے چہرے کی وجہ سے. چہرہ ہوتا ہی وہ ہے جس کی وجہ سے کوئی پہچانا جائے، جس کی وجہ سے کوئی پہچانا جائے، جس کی وجہ سے بندہ پہچانا جائے. وہ بندے کا چہرہ جس کی وجہ سے اللہ پہچانا جائے وہ اللہ کا چہرہ. کہنے لگا وہ کون ہے؟ فرمایا نحن وجہ اللہ، ہم ہی اللہ کے چہرے ہیں. اللہ تو جزا دے. نحن وجہ اللہ، ہم ہی اللہ کے چہرے ہیں اور ہماری ہی وجہ سے وہ پہچانا گیا. اللہ نہ کل کسی نے دیکھا نہ حشر میں کوئی دیکھے گا. ہم آئے تو اس کی پہچان ہوئی، اور جس کی وجہ سے کوئی پہچانا جائے وہی اس کا چہرہ ہوتا ہے. اور ہر شے مر جائے گی اللہ کا چہرہ بچ جائے گا. فرمایا جب اسرافیل بھی مرے گا نا، جو نہیں مریں گے وہ ہم ہیں. ہر شے مرے گی، ہر شے مرے گی سوائے وہ جن کی وجہ سے پہچان، جن کی وجہ سے وہ پہچان. ایک اور عرض کر دیں جس کی وجہ سے وہ پہچانا گیا تھا. جتنی توجہ ہوئے ہونی تھا جملہ میں کہہ ہی دینا مجھے بھولنا جائے. جن کی وجہ سے وہ پہچانا جائے وہ نہیں مرتے. جن کی وجہ سے وہ پہچانا جائے وہ مرتے بھی نہیں، اور جو ان کو پہچان جائے اسے مرنے دیتے بھی نہیں. میرا خیال ہے بہت شکریہ کرنا نہایت میں بھائی. جن کی وجہ سے ذات خدا پہچانی گئی وہ تو مرتے نہیں، اور جن کی وجہ سے اللہ پہچانا گیا جو ان کی معرفت حاصل کر رہے ہیں اسے مرنے دیتے نہیں. اسی لیے نبی نے فرمایا تھا ممّا تعالیٰ حب آل محمد مات شہید. جو اہل بیت کی محبت میں مر گیا وہ شہید ہے، اور شہید مردہ نہیں ہوتے. کیا بات ہے؟ شہید زندہ ہوتے ہیں. نہیں میں قرآن پڑھتے نا، خالق کے کائنات نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. دیکھو یہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں نا انہیں مردہ مت کہو. شکریہ. مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں.
بلکہ لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور، اے شعور چکوال دے علاقے جی گوٹے چھوڑا ہے. شکریہ. میں وہ اشارے کرنا یہ مطلب ہے جیڑا اللہ دی راہ قتل ہو جانا، اللہ دی راہ شہید ہو جانا، وہ ہندہ زندہ ہے لیکن ایدے بچ نہیں آ سکتا. اے لکھو پڑی ہے نا، یہ دماغ یہ شعور. اللہ فرمایا بلا کلا تشعرون. میں تو بڑے پرانے مکان دیکھے میں گلی چ ملاڑی ہندوؤں کے دور دیاں ڈاٹا لگیاں ٹر گئے. یہ انگریزاں نے جہاں پولیاں بنائیاں سن پولیاں انہاں تو لکھ گئے کہ 100 کو سال چلے گی تے 100 سال بعد ڈھا کے دوبارہ بنایا جی. اساں تے خیر اگلے 200 سال بھی نہیں بنانے. ویسے وہ لکھ گئے کہ 100 سال بعد ناکارہ ہو جائے گی. جنہیں کوئی شاید بنائی ہوگی انہوں پتہ ہوتا ہے کنے جو گے. دوائیاں تے لکھیا ہوتا ہے کہ یہ 2022 تک رہ گی. 23 کو پوائسن بن جائے گا، زہر بن جائے گا، انہوں سڑ دینا پڑا. ہر شاید کی میاد رکھ دی. انجینئر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مکان کدوں تک رہے گا، ڈاکٹر کو پتا ہے دوائی کدوں تک رہے گی، انگریزاں کو پتا سی پوری کدوں تک رہے گی. یہ جنہیں کوئی شاید بنائی ہو گئی انہوں پتا ہوتا ہے کنے جوگی ہے، تو جنہیں بندے بنائے لے انہوں نہیں پتا ہے کنے جوگے. شکریہ جی. اللہ فرمایا بلا کہ لا تشعرون، لیکن تم ہی ان کی زندگی کا شعور. کیا بات ہے؟ نہیں شہید کنوں آتے ہیں جیڑا مصطفیٰ دی اطاعت وچ مر جائے. میں اور آسان کروں، جڑا نبی دے آنکھیں لگ کے مر جائے وہ شہید ہے. جنگ بدر وچ بندے فوت نہیں مرے بھی نے شہید بھی ہوئے. جنگ بدر چ بندے مرے بھی نے تے شہید بھی ہوئے. جڑے پیغمبر دے مقابلے چاہے نے وہ مر گئے، جڑے پیغمبر دے نال سن وہ قتل ہوئے نے لیکن مرے نہیں. اللہ فرماتا ہے زندہ. ایک اور گل دسا، اللہ فرماتا ہے کہ دفن کرنے لگے انہوں مردہ نہ سمجھ جا کہ دفن پہ کرنے آتے شاید مردہ ہے. سورہ آل عمران چ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. سوچنا بھی نہ، گمان بھی نہ کرنا کہ یہ مردے ہیں. ایتھے سوچنا نہیں تے زبان تو آکھنا نہیں. یہ مطلب ہے یار جدے آنکھیں لگ کے بندہ مر جائے تے مردہ نہیں ہوتا، وہ آپ مردہ کیسے ہو جائے؟ سبحان اللہ. پیغمبر تے آنکھیں لگ کے مر جانا زندگی ہے. آج تا جڑا میں نے حکم ہویا وہ دے مطابق عرض کرنے لگا. فلسفہ موت و حیات کی یہ بندہ قتل ہو گیا، وہ دے ٹکڑے ہو گئے، وہ دے ٹکڑے کٹھے کر کے دفن کیتے. کمال ہے وہ دا 100 ٹکڑا ہو گیا تے ہتھاں نال دفن کر کے قبر بنائیے. تے اللہ فرماندا ہے انہوں مردہ کوئی نہ آکھے بل احیاء، اے زندہ ہے. تواڈی کیا بات ہے یار؟ ہتھاں نال دفن کیتا ہے، مٹی پائی، جنازہ پڑھیا، گھر آ گئے، وہ دے بچے نوں یتیم سمجھ کے پیار کیتا ہے، وہ دی بیوہ تجھا نکاح بھی کر گئی تے بندہ آجے بھی زندہ ہے. کی سنیا تو سب اور یار زندہ دی بیوی دا نکاح ہو جاندہ ہے؟ نہیں، شہید زندہ ہے. اللہ فرماتا ہے وہ دی بیوی تجھا نکاح کر سکتی ہے، وہ دا بچہ یتیم کہلوا سکتا ہے، وہ دا ترکہ بھی تقسیم ہو سکتا ہے، وہ دی قبر بھی بن سکتی ہے. پھر فرمایا مردہ نہیں. ان میں لطف آیا، قبر بناؤ مردہ پھر بھی نہیں، دفن کر لو مردہ پھر بھی نہیں. نہ کہنے نہ سوچنے. وہ دی بیوی فرمایا تجھا نکاح کر لے تو میں کہا یہ بندہ زندہ ہے، وہ تجھا نکاح کیوں نہیں کر لے؟ فرماؤ دی زندگی شعوری چی نہیں پہ ہوگی. کیا بات ہے؟ جب اس کا شعور اس قابل نہیں کہ اس کو زندہ سمجھ سکے، لہذا اس کو اجازت ہے کہ شہید کے بیوی دوسرا نکاح کرے، اس کا بچہ یتیم کہلوائے. حالانکہ زندہ کا بچہ یتیم نہیں ہوتا لیکن وہ کہلوائے، اس کا حیا بھی کرو، یتیم سمجھو لیکن اسے مردہ نہ سمجھو، اس کی بیوی کو بیوہ سمجھو لیکن اسے مسل کے جاؤ، اسے مردہ مت سمجھو. یہ پیغمبر کی عزت ہے، جو تیرے کہنے پہ مر جائے وہ مردہ ہو ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ. کمال یار. ہن میرا مقصد حل ہو گیا جو دسنا چاہتا ہوں. ٹکڑے ہوئے ایسا دفن کیتے ہیں تے اللہ فرماندا ہے زندہ ہے.
زیادہ وقت کوئی نہیں بندے دے ٹکڑے ہوئے نے وہ دفن کیتا ہے انہوں قبر دے وچ رکھیا اتنے مٹی پائیے دعا مانگ کے واپس آ گیا تے وہ زندہ ہے اے قرآن ہے بندے نبی دے سامنے بیٹھے نے اللہ فرماندہ مردے نے کمال ہے بھائی جیڑا قبر چ دفن کھانڑ کیتا ہے وہ زندہ ہے تے اے قرآن ہے سورت دا نا جے میں نہیں دسنا وہ بعد ہی دسنا ہمیں دسنا دس دیں گے انشاءاللہ اللہ پاک ارشاد فرماتا میرے حبیب فَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعَجِّبُكَ أَجْسَامُهُمْ اللہ فرماتا میرا سونا جس وقت تو ان کی طرف دیکھتا ہے تو وہ بندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں خوبصورت بدنوں کے ساتھ خوبصورت جسموں کے ساتھ جویں سارے بندے جسمانی طور پہ الحمدللہ پھٹ بیٹھے نے کوئی بندہ میرے سامنے ٹھول آ کے نہیں بیٹھا سارے اپنی طور پہ بیٹھے نے خوبصورت انسان بیٹھے نے اجسامہم ان کے جسم جو ہے نا بڑے خوش لگتے ہیں بڑے خوبصورت جسم لگتے ہیں بَعَنْ يَقُولُ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ اور باتیں بھی کرتے ہیں اور تو ان کی باتیں بھی سنتا ہے بیٹھے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں باتیں بھی کر رہے ہیں اور حبیب تسمع تو ان کی باتیں سن بھی رہا ہے لیکن صدقے اللہ فرماتا کَأَنَّهُمْ خُشْبٌ مُسَنَّدَةٌ ان کو زندہ نہ سمجھنا یہ لکڑیاں ہیں سبحان اللہ یہ بندے کیا ہیں لکڑیاں ہیں کون سی خُشْبٌ مُسَنَّدَةٌ مُسَنَّدَةٌ جی تکیہ نہیں نا تکیہ سبورا سے ٹھولا ہی تو ہے مسندۃ اللہ فرماتا وہ ایسے ہیں جیسے تکیہ لگا کے دیواروں کے ساتھ لکڑیاں رکھی جاتی ہیں سکھانے کے لیے جتھے جتھے گیس آ چکی ہے بڑی دیر دی اتھے سمجھانا بڑی دیر لگ جاتی ہے جتھے بالن موجود ہوتا ہے بالن لکڑیاں کا اتھے سمجھانا ذرا آسان ہوتا ہے ایک میں طے کر لیا ہے کہ زمانہ پاویں سارے چ گیس آ جائے نا سارے زمانے چ یہ لکڑیاں جڑیاں نا سکھان واسطے رکھیاں جاندیاں یہ قیامت تک رہنیاں نے کیونکہ لکڑیاں نہ رہیاں تو قرآن دی سمجھ نہیں آ جی میں ایک گل کیتی سی بابا جی قرآن دی آیت ہے اللہ فرماتا ہے لیطفئوا نور اللہ بافواہہم میرے حبیب یہ کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو منہ کی پھونکوں سے بجھا دے منہ کی پھونکوں سے اور منہ دی پھونکنا نہ پلک بجھتا ہے نہ ٹیوب بجھتی ہے بھئی منہ دی پھونکنا تے دیوہ ہی بجھتا ہے میں ایک مجلس جا کے سی بڑی دیر ہو گئی ہے کویت میں کہ سی کوئی اتھے بڑیاں روشنیاں دا شہر ہے کویت چ میں مڑ پڑے دوتے میں کہ اتھے تو کوئی دیوہ لگتا ہی نہیں لیکن ایک گل ہے اگر دیوے دی سمجھ کے سے نہیں آ رہی تے ان سمجھنا پڑے گا کیونکہ قرآن چ مثال نہ دیتی ہے منہ دی پھونک دی کہ منہ دی پھونک نال بجھانا چاہتے ہیں اللہ دے نور اور منہ دی پھونک نال بلب نہیں بجھدا ٹیوب نہیں بجھدی وہ دیوا بجھدا ہے یہ مطلب ہے جدوں تک قرآن رہے گا یہ مثال رہے گی اور منہ دی پھونک والی مثال رہے گی یہ مطلب ہے جدوں تک قرآن رہے گا اس وقت کتے نہ کتے چراغ بھی رہے گا دیوا رہے گا اور یار دیوا رہے گا ہمیں پیرس ہوئے دیوا رہے گا ہمیں امریکہ ہوئے میرے نال لگے چلو ہاں لینڈ میں تو دیوے بکھا دیا گا میرے نال امریکہ لگے چلو میں تو دیوے بکھا دیا گا میرے نال انگلینڈ لگے چلو یورپ چلے چلو میں تو دیوے بکھا دیا گا میں حیران سا کہ انیاں روشنیاں پیدا ہو چکی ہیں جتھے لائٹ جلدی نہیں یہ دیوا کیوں ہے وہ میں صاحب لیا بھی قرآن ہے نا کہ جدوں تک قرآن رہے گا دیوے دی مثال رہے گی پھر دیوا بھی رہے گا دیوا کتھے کتھے نظر آتا ہے باقی تے ہر تھا مک گئے نے یا فقیران دیا قبرہ دے یا عباس دے علم تے یا کسے فقیر دی قبر تے دیوا بلد ہے یا حضرت عباس دے قبلہ علم تھلے دیوا بلد ہے یہ دا مطلب ہے دو شیمہ پھر نہیں مکڑیاں نہ فقیران دیا قبرہ مکڑیاں نے نہ عباس دا علم مکڑ اے ربائی اے جڑی مثال نہ لکڑیاں دے پالن والی یہ بھی رہنی اللہ کرے ہر تھا گیس آ جائے پھر رہے اللہ فرماتا ہے جی لکڑیاں دیوار نہ رکھیں جاندیاں وہ دیوار نہ ایک سرا ہوتا دیوار نہ ہوتا تے تھلے ہوتا میرا خیال آسان ہے وہ رکھیں جاندیاں تاکہ سوک جائے ذرا بالن سو جائے اچھا بندے مسیطے بیٹھے نے نبی خطبہ پہ دیندے نے بندے کو نعرہ تکبیر پر آتے نے تے اللہ فرماتا ہے بالن میں ترجمہ پنجابی دا میں کہ بلاؤ ہی کرنا ہے میں تھوڑے دیر ہوئے پکھرا دے علاقے چ گیا تو اتنے سریکی ہوئی سڑتے اپنی پنجابی ہے چکوار تو مسئلہ نہیں میرے واسطے سیار کوٹی گجران دی پنجابی ہے سی الحمدللہ
اتنے پھر میں کیا تو پھر سرائکی سانے پھر میں پنجابی بولنے سی میں انہوں نے کیا کر سنوں سارے سرائکی آ کے ساڑھے کو آتے رہے تو سانو سرائکی کی چنگی بڑی سمجھ آؤں تو جب وہ پنجابی آ گیا تو تمہیں کی وہ وکھڑ میرے منہ لو میں کہتا میں سیدہ تھا اساں تواڈے گستار نو برداشت کیتا ہے تسی ساڈا پورے دل ہی برداشت دیکھو نا ایک پنجابی ایک سرائکی ہے آخر سرائکی وزیر اعلیٰ آ گیا تو سب برداشت کیتا ہے اور پنجابی وزیر اعلیٰ ہاں برداشت کرنا ہے جی پنجابی یہ میں بدل نہیں سکتا جی قبلہ میری تو تہاڈا پتہ کسے زمانے چ چکوال تو جیلم چوٹھے جاندے سن تے جیلم تو بہ کے چکوال آندے سن جو گڈیاں سڑکوں نہیں سنتیاں اسی جیلم آندے سن گجرانے جیلم تے جیلم تو چکوال کوئی گل سی سانوں پتہ ہوندا سی بھی اڈا جیلم دا اے چکوال ایک ہی گل ہے ہن میں پنجابی بولنی ہے تے چکوال چ بولنی ہے بندے بہ کے نبی دیاں گلاں سنتے نے تے نبی انہاں دیاں گلاں سندا ہے تے اللہ فرماتا ہے میرا حبیب اے پالڑ ہے لو جی جڑا بندہ پریشان ہے نا وہ پریشانی میں مکا دیں لگا آج مکن لگی پریشانی مک جاتی کنی دیر ہوئی ہے بندے پریشان سن تمہیں پتا ہے جدوں تک آرمی چیف کا انتخاب نہیں ہوا بڑے بندے پریشان سن آخر موکی گئی ہاں موکی گئی اتنے انہوں بندیاں بھی آرمی چیف نے بحث کی ہے جنہوں چیف دے مانی بھی نہیں ہو نہ انہوں جوائنٹ چیف کا مانا ہوتا ہے نہ انہوں آرمی چیف کا مانا ہوتا ہے نہ انہوں پتا سینیارٹی کی ہے سینئر کون ہے کنے آنے لانا کسے پورا ملک پریشان ہویا پٹھے بٹن والے پریشان کھوتیاں ریڑیاں والے پریشان تے بندے پوچھتے ہیں سناؤ کی بنے ہیں سناؤ کی بنے حالانکہ صرف فوج نے وہ اپوائنٹمنٹ کرنی سی تے فوج نہیں پتا سی بھی کنے ہونے فوج نہیں پتا سی کنے ہونے باجوے نے جانا ہے تو مگروں کنے ہونے کنوں پتا سی فوج نو اللہ دیا بندہ جڑی گل دا پتا نہ ہوئے وہ دے وچ نہیں بڑھ جیتا تین تے یہ نہیں پتا باجوہ جائے تو پیچھے کنے ہونا ہے تینوں یہ کنے پتا لگا محمد جائے تو پیچھے کنے سنیارٹی کا پتا دے خاص لوگوں ہوئے بھئی ہر بندہ تے فوج نے معاملات نو سمجھا توحید نو کہنا سمجھا مجھے ایک گل ہے آج انشاءاللہ انہیں کمان سنبھال نہیں یار سنبھال نہیں دوسرا دن کھلو جاندے بیٹھے نے بندے پڑھے لکھے فوج نال تعلق ہے وہ 10 دن کھلو جاندے اور چلو کو تو سبھی کے ساتھ نہیں دی 5-7 دن نہیں جتن ہو گیا ادھر جتن ہو گیا ادھر اینی نظر ساڑی اپنی فوج تے نہیں جنی دشمن دی نظر ساڑی فوج تے یہ دا مطلب ہے دشمن کو پتا سی کون جا رہا ہے تے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے قرآن میرے سامنے غدیر جی دشمن کو پتا سی کون جا رہا ہے کون پریشانیوں نو لگتی ہے جدے حق فیصلہ نہ آیا پریشانیوں نو لگتی ہے جدے حق فیصلہ نہ آیا خدا دی قسم فیصلے ہوتے نے تے کچاری جو بندے منہ ہی دسدا ہے ایدے حق فیصلہ ہویا تے منہ ہی دسدا ہے ایدے کام ہو گیا یقین کرو جدوں کوئی فیصلہ آیا نا سارے چہرے ایکو جہے نہیں رہے جدوں کوئی فیصلہ آیا ہمیں کہتا تھا فیصلہ چروکنا ہو گیا اسی کنے ہونا لیکن وہ محفوظ سی جدن سنایا ہے ادھر پتہ لگ گیا راضی کڑا ہے تے ناراض کڑا ہے میری اپنی تحقیق دے مطابق غدیر والا فیصلہ معراج کی رات کو ہی محفوظ ہو گیا جیڑا معراج کی رات کو محفوظ ہویا سی نا وہ چٹے دن پیغمبر اللہ نے فرمایا آج سنا یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا فیصلے آتے ہیں سارے چہرے ایک جیسے نہیں رہتے غدیر کے بعد بھی سارے چہرے ایک جیسے نہیں رہتے کہ اللہ بندیاں نو لکڑیاں کیوں رکھے اللہ بندیاں نو پالڑ کیوں رکھے یہ تو صورت نام والی کافی نہ ہویا فائدہ کوئی نہیں ایک فرج آئی سی ہوتے لیا بھائی نام ہی کافی نام ہی اللہ فرماتا میرے حبیب بیٹھتے تیرے سامنے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں تو ان کی باتیں سنتا بھی ہے جسم بھی بڑے اچھے ہیں لیکن یہ بندے نہیں لکڑیاں ہیں جو سکھانے کے لیے دیوار کے ساتھ رکھی جاتی ہیں بالن مسجد بالن مسجد نبوی چ بالن نبی دے سامنے بالن نماز پڑھدا پیا بالن روزہ پہ کھولدا بالن میرا خیال ہے اس بالن کا ترجمہ اور تشریح ایک لمحے تو پہلا جناب دے ذہن چاچا کی لطف آئے گا قرآن دی میں قسم سورت دا نام ہی منافقون ہے
سبحان اللہ، بہت شکریہ قبلہ. یہ مطلب ہے اللہ نے کافر مبالغ نہیں آکھیا. سکی سنیں گا منافق مبالغ آکھیا. تو یہ گورا ہے، سن لو کی یاد کرو گے. سورہ مبارکہ بقرہ، خالق کائنات فرماتے ہیں میرے حبیب فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. ان سے کہے یا قرآن کے جیسی کوئی کتاب لے آئے یا اس آگ سے ڈرے جس کا ایندھن پتھر بھی ہے اور انسان بھی ہے. آگے جو پھر بالن اللہ فرماتا ہے میں بالن رکھے ہیں جتنے میں دوزخ بنانی. تو انہوں پتہ ہے آگ کہتے بھی رکھنی ہوئے تو کوئی شاید بالنی تو پہنی کوئی شاید بالیے تو آگ بڑھنی. اللہ فرماتا ہے دو قسم دا میرے کو بالن ہے. کیڑا کیڑا وقودها الناس، ناس دا بنا انسان، والحجارۃ اور وہ پتھر. پتھر دی آگ بڑھنی ہے جی تے انسان نہ دی بڑھنی. انسان بھی اور پتھر ہی میں جنہ دی آگ بڑھنی. اللہ فرماتا ہے انسان بھی بال کے میں آگ بنانی ہے تے پھر پتھر ہی بال کے آگ بنانی ہے. بنائی کا دے واسطے ایتھے لطفے. میں چھوٹی جی مسجد سی ساڑھے گوان ہے جتھے قرآن پڑھے ہے اہل سنت عالم دین کو ایس لفظ تو مار کھا دیئے تاہم انہوں یاد ہے. وہاں دے ساڑھے کوئی عدت نہ عدت للکافرین. اوہ دا میں نے یاد ہے جدو میں اتھے ہونا میں نے ماسٹر مولی گرام رسول صاحب دی مار یاد ہو دی. وہاں دے کلا کلا عدت للکافرین، عدت للکافرین. سواد دا ہونا ہے ماردہ نہیں آیت دا عدت وہاں دے عدت للکافرین. اللہ فرماتے ہیں وہ جو آگ ہم نے تیار کر رکھی ہے وہ عدت للکافرین. بنائیں گے منافقین، گریں گے کافرین. سبحان اللہ. لطف آیا. میں عرض کر رہے ہیں جنہوں نے آگ بڑھنی ہے وہ منافقین تے جنہ بیچ ڈگنے وہ کافرین. سواد آن لگا اور صحابی دی قبر چمنا جس مسجد کھلو کے پوچھے یا رسول اللہ منافق کسے کہتے ہیں؟ فرما جس کے دل میں بغض علی ہوتا. اب آگے شادر ہوئی کوئی منافق ہے جس کے دل میں محبت علی نہیں ہوتی اور بغض علی ہوتا ہے. ایسا مطلب ہے جنہیں دل سے بغض علی ہے انہیں دوزخ میں بیچ نہیں ڈگنا. بالن پڑھنا ہے تو دوزخ پڑھنا ہے. آگے پہلا فرقے کا پڑھا کافر کے منافق. منافق یہ مطلب ہے منافق دیا انگیاریاں تے کوڑے پڑھنے نے تے کافروں کے بچے ٹھگڑے. اور جی آگ پہلا کنوں لگے گی منافق نو. یہ مطلب ہے حشر عالم دے ہو اللہ کا دشمن کوئی 5 منٹ لیٹ ہو سکتا ہے، علی کا دشمن 1 منٹ ہوئی لیٹ. تسائنی توجہ فرمائی. یہ مطلب ہے میں اپنا فلسفہ موت و حیات 10 کا بڑھ کر کیا سنوں. ایک ہی اللہ نے فرمایا کہ بندے بیٹھے مردے نے تے قبر چ گئے زندہ پھر گئے. قبر چ گئے نے شہید تے وہ زندہ نے تے بندے سامنے بیٹھے. یہ مطلب ہے مینوں انسیات تے مہربانوں آکھن دو. کئی بار اس طرح ہوتا ہے کہ زندہ دفن ہو رہا ہوتا ہے تو مردے دفن کر رہے ہوں. مہربانی مننا میں قرآن کے مطابق کر سکتا. کئی باری مردے دفن کر رہے ہوتے ہیں تو زندہ دفن. یہ مطلب ہے دفن ہو جانا مردہ ہونے کی نشانی نہیں تے ٹریا پھرنا نظر آنا زندہ ہونے کی علامت نہیں. اینی میں محنت کی ہے تو ہن قرآن دی آیت پڑھ دینا جتوں پتہ لگے گا زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے. اسی سمجھنے روح نکل گئی بندہ قبر ہی ٹر گیا تو مردہ ہے. روح وچ ہوئے تو بندہ کوٹھے ٹپتا ہوئے تو زندہ ہے. کبوتر مگر چڑھیا ہوئے تو زندہ ہے. اسی زندہ ہی سمجھنا بندہ پھٹا جاندہ زندہ ہے. کئی باری بندہ قبر جاوے تو زندہ ہوتا ہے تے ٹرتا پھرتا ہوئے تے مردہ ہوتا ہے. لو جی آیت سنو سے میں نے اجازت دیتے ہو. اللہ نے آیت مزیدہ بھیجی کدوں صحابی ایک نماز پہ پڑھتا سی. پیغمبر نے نماز دی حالت جو بلایا. میں فلسفہ موت و حیات
جڑا تو حکم کیتا وہ دس دینا حقوق بچ آ جان کے سارے جب تو حکم کیتا آٹومیٹک سارے بچ آ جان پیغمبر نے انہوں آواز دیتی میری گل سو انہیں نماز جلدی کیتی جلدی پھر نبی نے دوسری باری آواز دیتی کہ ابی ابن کعب میری گل سو انہیں اور نماز جلدی کیتی تیسری باری پیغمبر نے فرمایا میں تمہیں بلانا میری گل سو وہ نماز مکائی تے اٹھیا ادو اٹھیا جدو مک گئی نماز مک گئی نماز مکا کے اٹھیا نماز مکا کے اٹھیا تے پیغمبر بلا کے اندر صدق امی و ابی لبیک یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان میں حاضر ہوں زہرا دے بابے دی آواز ہے میں ہن نہیں سدیا میں اودوں سدیا ہن تے میں تینوں بلایا ہی نہیں فرمایا حضور جو تسی بلا رہے سب کل تو اسلی میں نماز پڑھ رہا تھا میں نماز پڑھ رہا تھا حضور نے فرمایا نماز کی ہے کہنے لگا صلاۃ و فعل نماز ایک فعل ہے جب تساں دسیا تسی کرنے فرمایا میں کی ہوں کہنے لگا انت الایمان تسی تے ساڈا ایمان ہو حضور نے فرمایا جس کا ایمان نہ بچے اس کا فعل کسی کام نہیں ایمان تجھے بلا رہا تھا اور تو فعل کر رہا تھا آؤ جی موت و حیات نو سمجھیے قبر جانا مردہ ہونے کی نشانی نہیں تے گلیاں چ ٹرنا پھرنا زندہ ہونے کی علامت نہیں اللہ نے آیت بھیجی یا ایھا الرسول یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے اس پر لبیک کہو اسی میں تمہاری زندگی مہربانی جی سارا فلسفہ سمجھ چاہیے جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول آواز دے اللہ کی آواز بکھری نہیں ہونی رسول کی آواز ہی اللہ کی آواز ہے میں یطیع الرسول فقط اطاعت رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے جب تمہیں رسول پکارے اس کی آواز پہ آ جاؤ لما یحییکم اسی میں تمہاری زندگی ہے یہ مطلب ہے دفن ہونے کا نام مردہ نہیں دیکھنے کا نام زندہ نہیں نبی کی اطاعت کا نام زندگی ہے جو نبی کی آواز چھوڑ جائے کل بھی مردہ تھا وہ آگے نبی کی آواز پہ آنے والا زندہ ہے نبی کی آواز کو چھوڑ دینے والا مردہ ہے آج دی انی مجلسی میرا خیال ہے کہ ایسا دیکھنا ہے کہ چونڈی بٹن دی لوڑ نہیں کہ میں زندہ ہوں کہ نہیں چونڈی بٹن دی لوڑ نہیں ہوں سوچو کہ دینے چی کنی باری سانو نبی کسے کام وال بلاندے نے کیا بات ہے توڑے سنن دی دینے میں چی کنی باری پیغمبر سانو بلاندے نے کنی باری ایسی جانے ہیں میں کہنا نہیں کہنا نہیں اس طرح پر کئی باری بندے آدھر کے سختی کر دیتے اے حیادہ منع کی ہے سرا کہ حیادہ منع آجو حیادہ منع ہے اپنا ٹوٹ جو حیادہ صلاة منع ہی آجو حیادہ فلادہ منع ہی آجو حیادہ خیر رمضہ منع ہی آجو آجو اے جناب موسیٰ نے حیادہ صلاة پوچھو کی کام ہے تینوں وہاں میں انتا کوئی کام نہیں حضرت بلال میں بندہ پوچھے تینوں کچھ اندر کام ہے وہاں میں نوے نہیں نبی آنکھے آگ حیادہ صلاة یہ دا مطلب ہے ہن میں بحث نہیں کرنی بس ان چیز سمجھو سویر تو لے کے رات دے ساؤن تک جدوں تک بندہ بے ہوش نہیں ہوتا اس وقت تک بندے نو اے دین پیغمبر دی زبان جی بلاندا بیٹی دے حقوقی نے پیغمبر دس کے گئے نے بیٹے دے حقوقی نے دس کے گئے نے قبلہ پہ پڑھتے سر والدین دے حقوقی نے پیغمبر دس کے گئے نے یہ دا مطلب ہے جنہ دین ہے وہ پیغمبر دی آواز دے آن دا نہ ہے جنی بے دینی ہے پیغمبر دی آواز میں چھٹن دا نہ ہے بس میرا خیال ہے کہ بہت اچھی گل ہے کہ اشانے سواب دوسروں پہ کرنے جنہیں ٹر گئے اور آپ بھی سمجھ کے اٹھئے انہوں نے صدقے نہ سمجھ کے اٹھئے کہ پورے دن میں کنی باری اسی زندہ ہونے ہیں تو کنی باری اسی مردہ ہونے عزیزو جدو پیغمبر کا فرمان چھٹ جائیں گے ادو مردہ ہوں گے جدو پیغمبر کا فرمان مان جائیں گے ادو زندہ ہوں گے اللہ تعالیٰ سانو ساری زندگی زندہ رہن دی توفیق میرا ہر کئیاں بچے ہیں دعائی پہلی بار سنی کہ اللہ پاک سانو ساری زندگی زندہ رہن دی توفیق عطا فرمائے تانو ایک گل دساں قرآن دی قسم کوئی نہیں ہو مرتے جنہیں نبی دی آواز دے لبے کر دے لوگ کہتے ہیں شیعہ وہ بے وقوف
ہوتے ہیں قرآن تے میرے ہاتھ نے نہ کل کسی مردے کو مدد منگی سی نہ آج کسی مردے کو مدد پہ منگنے لوگ نے پھر یار نہیں مدد کی ہے تو اس دعوت سن شیرہ تو لے کے ہجرت تو بدر تک بدر تو احد تک احد تو حنین تک حنین تو خیبر تک خیبر تو غدیر تو مباہدہ تو وصال رسول تک ایک موقع دس جب محمد نے بلایا ہو اور علی نہ آیا بس نبی کی آواز میں لبیک کہنا ہے اللہ تعالیٰ سانو اپنی زندگی پیغمبر دی ہر آواز تے لبیک کرنے دی توفیق عطا فرمائے قبلہ حضرت علی علیہ السلام کو رہنمان کائنات تھے جنہ جاج دسیے کہ نبی بلائے تے آئی دا کے میں آئے آئے نبی چواکھے جاگ تے جاگی دا کے میں پیغمبر آکے سو جاتے سوئی دا کے میرے عزیزوں پیغمبر دی آواز تے لبیک سی جڑی علی دیا بیٹیاں بھی آکھی ہے علی دیا بیٹیاں بھی یہ آواز کسے تک نہیں سی پہنچی کہ یزید حلال مو حرام کر رہے تے حرام مو حلال کر رہے مکہ چ نہیں آئی آواز مدینہ چ نہیں آئی قبلہ بصرہ چ نہیں آئی کوفہ چ نہیں آئی پورے علاقے چ پھیل گئی ایک کوئی مسلمانوں دا حکمران سی پوری مملکت اسلامیہ دا واحد بادشاہ بنیا سی یزید جس حافظان قرآن قبضے چلائے جس مولوی اس دور تے خریدتے تو انہیں آکھا میرے مطابق فتوے دیو حلال نو حرام چ ملا دیو حرام نو حلال چ ملا دیو جائز نو ناجائز ناجائز نو جائز خدا دی عظمت دی قسم ہے پوری دنیا جڑی نہیں نہ اٹھی جڑی شبیر نہ اٹھی کل بھی مردے سانو آج بھی مردے اٹھے آؤ جڑا زندہ سی کوئی دین دا بلانا ہی پیغمبر دا بلانا دین اسلام پکار رہے اسی لوگوں میرا حلال حرام ہو رہے ہیں میرا حرام حلال ہو رہے ہیں پھر اٹھیا ہوئی ہے جڑا زندہ سی شبیر نے جو فیصلہ کیا وہ نانا کی آواز پہ لپیٹ تھی کہ نانا فکر نہ کرنا جب تو بلائے گا حسین آ جائے گا اور ایک گھر شبیر دے تجربے چ موجود سی مبالغے دن شبیر ایتھے سن اگر مبالغہ نہ سمجھا مبالغے والے دن حضرت امام حسین مجھ تھے چکیا سی میرے مولا نے امام حسین کدی پچھو ویندے سن کدی اگو ویندے سن اگو ویندے سن تسی ہن بچہ چوکے تھے دیکھو اگو بھی دیکھے گا پچھو بھی دیکھے گا زہرہ تے چانے مباہدے تے میدان سے جاتے ہیں اگو ویکھیا تے توحید تے دشمن سن پچھو ویکھیا تے پہلی باری ماں پہلا گلی چ نکلی پھر بازار چ ہوئی پھر جنت البقیع دے قبرستان جو گزری پھر میدان مباہدہ تک آئی قبلہ میں نہ ادھر ہی شبیر نے دین نو زندہ کرنے واسطے طے کر دیا سی لے نانا اگر تو وہی توحید نو بچان واسطے تھی کر نہیں نہ رکھی جدھر تیرے دین نو ضرورت پئی میں دین لے کے نکلا میرے عزیزوں لوگوں دے پتر نہیں نکلے نہ دیا دیا نکلی تی ایک ایسا تحفہ اللہ دی کائنات بیٹی بیٹی کمال چیزیں بیٹے بیٹھے نے یہ بڑے قیمتی نے خوبصورت نے انہاں نو سا مانگ کے دیا دیا کدو لوگی مانگتے ہیں بہت مشکل ہے 4% 5% بندے تین طرف کر دینے ورنہ لوگ ایک پتر ہوگا تو پھر پتر ہی مانگتے ہیں پھر اندر جوڑی ہو گئی ہے پھر تریجہ ہو جاتا ہے 2 جوڑیاں ہو جاتا پترہ دے خوشیاں لوگ کرتے ہیں تیاں دے لوگ کاٹی خوشیاں کرتے ہیں تیسری ہو گئی تو لوگ افسوس کرنا آ جاتے ہیں ایک دن میں گل دساں تیاں جنیاں بھی ہوں کو اللہ دی حکمت سے انہاں تو تنگ نہ ہویا جے اے پتران تو بہت قیمتی نہ بیٹھیاں پتران تو بہت پتر قیمتی نے لیکن انہاں تو زیادہ قیمتی نے وہ دے واسطے میرے کو دلیل موجود ہے جنی شاید لکائی جائے گی پردے چ رکھی جائے گی وہ قیمتی ہوگی جنی قیمتی شے ہوگی گی وہ پردے چ رکھی جائے گی تہاڈا لوہے دا سامان باہر ہے سونا ایک تہاڈے کول تولا بھی ہے تو پچھلے اندر ہے چھپا کے تساں رکھیا یہ دا مطلب چھپائی ہو جاتی ہے شے جڑی زیادہ قیمتی ہوے اساں پتراں تے کدی نہیں چھپایا تیاں نوں چھپانے پتر تے بیٹھے نے پردہ لگیا پیچھے تیاں بیٹھیاں تی اللہ دی کائنات وچ قبلہ وہ تحفہ تسی بیرون ملک چلے جاؤ تہاڈے 4 پتر ہون کوئی آکھے گا ابو میں تو تصویر پہ بھیجنا اے موبائل لے کے آئیں کدی آکھے گا اے لیپ ٹاپ لے کے آئیں کدی آکھے گا ابو اے پینٹ لے کے آئیں
تجربہ کر کے رکھنا جدوں فون کرو گے تو پوچھنی ہے ابو تسا کدوں آنا ہے انہاں تو تنگ نہ ہونا یہ چھوٹیاں ہوندیاں باپ دی چولی چولیاں 8-9 سال دیاں پیو دی چولی چھڑ دیں تے ماں دے پیچھے لک لک آندیاں نے امی ابو نو آخ میں کپڑے لینے امی ابو نو آخ میں نواں بستہ لینا وہ پھر آندی ہے تو آخ وہ آندی ہے میں نو ابو کو شرم آتا یہ 9-10 سال دی چولی جو بچھڑ دی ہے یہ ادھر دوبارہ ملتی ہے جدن نکاح کر کے پیو کسے دے حوالے کردہ میرے لو ویکھنا جدوں کسے دے حوالے کردہ ادھر نہیں پوچھتی کہ بلا باہر لوکی براتاں دے لوڑیاں مار دے ہوتے تے اندر تی چابیاں ماں دے ہاتھ رکھ دے اندر دا ماحول نہیں کسی جا کے ویکھیا اندر جڑ کے ویکھنا کسی پہن نو کر کے تی نو ویکھنا اندر اوکھی ہوتی ہے جدو چابیاں ماں دے ہاتھ رکھ دی تے آندی امی میں اس گھروں دور چلی یہ ہن میرا گھر نہیں نہیں تی تیرا اگے گھر ہے جڑے میرے نال تے بندے ہو تسی میرے نال بولو نوجواناں دا تجربہ بعد وچ ہوے گا جدو جوان تھی ودیا کرن گے وہ اندر چابیاں رکھ دی ہے نا ایتھے ابو دے کپڑے نہیں ایتھے چھوٹے ویر دا بستہ ہے ایتھے بڑے ویر دی جتیاں پئیاں ساریاں چابیاں ماں دے آتے ہیں خدا دی قسم ساڑیاں ادوں اوکھیاں ہوندیاں نے جدوں چابیاں دین لگ دیاں نے شبیر دی ادھر اوکھی ہوئی ہے جدن چابیاں لین سارے جاندیاں جتیاں چابیاں دین لگیاں اوکھیاں ہوندیاں حضرت امام حسین نے سلام کی بیٹی مدینے میں چودن اوکھی ہوئی ہے جدوں کوئی آکے آدھی سی ہے قاسم دے کمرے دی چابی ہے کوئی آدھی سی حضرت عباس دے حجرے دی چابی ہے کوئی آدھی سی ویر اکبر دے کمرے دی چابی ہے تے رو رو کے حضرت سغرا نظر لے جو میں کوئی کھولنے نہیں تو ساوڑا کوئی نہیں میں بچنا کوئی کی دسان 2-3 جملے صرف دید پڑھنا میرا تجربہ ہے تے تہاڈا تجربہ ہے بچیاں دا نہیں ہو سننا دھی جدھر ملتی ہے نا نکاح والے دن ایتھے سر رکھ کے پہ ہوگی نوجوانوں اللہ پاک تانوں نصیب کرے کہ تہاڈی انیاں لمبیاں زندگیاں ہون تسی جدھر تسی جوان دھی نو بھیجا کرو تانوں ادھر پتہ لگنا اج نوجوانوں نہیں پتہ پہ لگتا تانوں ادھر پتہ لگے گا جدھر نکاح کر کے تساں اپنی دھی ٹوری کہ اس تہاڈے ایتھے سر رکھ کے آکھیا ابو کوئی بولیا معاف کرے میرے ابا بلا کو منہ جو گل نکل گئی ہوئے تو میں نو خدا نہ معاف کری میرا جنازہ کسے دے گھروں اٹھ نہیں تے وہ نال نہ کے اندر میں تے اگے موقع کیوں اج دیا گلاں کرنی ہے وہ دی جدائی پہ گئی ہے میں کدھر ٹر چلی ہوں تے وہ آندے کل 12-1 بجے انہاں دے گھر مدینے تیرے سسرال دے گھر میں بھی آواں گا میرے نال ملنا تیرے ترے بھرا بھی ہون گے تیرے دوویں ماموں بھی ہون گے تیرے چارے چاچے بھی ہون گے آ بھائی مسلمانہ جے رون والی گل تے رونے ہو ہسن والی تے ہسنے ہو جس دھی نو پیو نال لا کے آکھے کل میں بھی آواں گا تیرے چاچے بھی ہون گے تیرے بھرا بھی ہون گے تیرے ماموں بھی ہون گے او یار چپ تے او نہیں کردی 10 محرم سی ٹھیک دا ویلا سی چوتھے قدم تے شمر کھلوتا سی تے پیو نال لا کے پیاندا سی کل نہ میں ہونا ہی نہ چاچا باس ہونا ہی نہ کل ویر اکبر ہونا ہی جڑا کھانا ملے وہ کھا نہیں جتھے بستر ملے اتھے پہ جائی ویر کے فرمائشہ نہ کری تیرا ویر شام دا پردیس تیرا ویر جنگلہ دا مسافر تو اڈا کی خیال ہے جنہوں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ویر تے بیٹی فرمائشہ نہ کری جنت دے پھل کھان والی ہے جو ملے کھا نہیں پیو دے سینے تے سون والی ہے زندان جی بھی سونا پیا تے سو جائے بی بی دے خدا دی قسم 3.5 تو 4 سال دے درمیان زندگی لکھی نہیں آج وے کے بی بی فرما دی نہیں بابا تسی فکر نہ کرو میں ویر کے کوئی فرمائش نہیں صدقے جاواں نہیں کرا گی میں آخری جملہ پڑھ دکھا جملہ جتنا حسار آیا نا حضرت امام حسین مظلوم دا اس زندان میں چودن بی بی دی شہادت ہو گئی ہے ادھر دا ایک جملہ پڑھ لگا آج لگا کے نا سارے حضرت سجاد نے آکیا سکینہ ملنا ہی بابے بی بی آئے نے دوڑ کے تے لیٹ گئے زمین سے فرما دے ملو لیٹے کیوں فرمایا پوری زندگی پیو لیٹتا سی تے میں سی نہ میرا دل کرتا جب میں لیٹا تے سار میرے بابے دا ایتھے رکھا تسی میرے کو دیکھیا نہ کدی اے جتھے میں قرآن پاک ہون رکھیا ہے یہ میرا سینہ میرا قد ویکھ لو ایتھے میں قرآن رکھیا تے میری آنکھاں تو قرآن کنی دور ہے تھوڑا جا دور ہے اگر کوئی 4 سال کا بچہ لیٹیا ہوئے سبحان اللہ وہ دے سینہ
مبارک تے وہ سر رکھا جائے پیو دا تے بولو کنی کو نیڑے ہوگا بہت نیڑے سے بہت نیڑے تسا وین سن کے برداشت نہیں کرنا اتنے سر سی اتنے حضرت سجاد نے ہاتھ رکھا زلفاں ادھر دیاں ادھر ہونٹ زخمی ابرو کٹے میرے عزیزوں حضرت امام حسین علیہ السلام دے وال آنج کر کے حضرت سجاد نے اتنے ہاتھ رکھا تو دوویں ہاتھ جب اسی میرے دیکھ رہے ہو تو میری مظلومہ سید زادی نے یہ ایتھے رکھے نے دوویں ہاتھ بڑی دیر بعد پیو نو نیڑے ہو ویکھیا نے بڑی دیر بعد کیونکہ پہلے مولا ہوتے سن لوگ کے سنان تھے تے بی بی ہون تے پھپھی کول ہوندے سن جدوں ایڈی نیڑے ہو ایڈی دیر بعد ویکھیا تو پہلا وین کر کے بی بی فرماندی ہے بابا تینوں بھی منہ تے ماریا فرمایا بیٹی جنہیں تینوں ماریا یہ میرے لوگ ایک رہا کہ جتنا میں پڑھیا ایتھے اکثر بابا جی ایتھے تے بی بی نے صاف مک گئے میں وین نہیں پڑھے کنے وین کیتے وہ جڑا 10 محرم نو پیوا کیسی نا دین دے زیادہ فرمائشہ نہیں کرنی ہے کھان دے متعلق ساؤنڈ دے متعلق تیری زندگی بہت اچھی گزری ہے لیکن اگے مصاحب نے کہ تیرا ویر پردیسی تے مسافر ہے کہ بنا پردیس ایک زندان چ بیٹھے ہیں جدو بی بی دے صاحب اکے نے نا میں پڑھیا ایتھو ہاتھ سرک دے تھلے ہونے شروع ہوئے میرا خیال تو منظر سے چاہیے جڑے بڑے ایتھو ہاتھ سرک دے بی بی دے کمزور ہوندے اے دوویں ہاتھ چھوٹے چھوٹے بابے دی ریش تک آئے نے نا وہ تو حضرت سجاد غور نڑوے کے فرماندر ٹور پئی ہے پردیس جویر کو چھاٹ چلی ہے آخری جملہ مجھو کٹا نے فرمایا ویر میں نو 10 محرم دی دیگر نو پیو آکھیا سی ویر تے فرمائشہ نہ کری میں تیرے کلو تازہ کھانا منگیا نہیں میں تیرے کلو ہر جگہ پانی منگیا نہیں میں کوئی سون واسطے نرم بستر منگیا نہیں آواز ہوندی ہے پھر میرا جان ویر اب میرے واسطے کفن نہ منگی میں نو ایسے سڑے کڑتے مجھے دفن کر دے حشر آلے دن میں ایسے کڑتے نہ اٹھاں گی تے تینوں پیو دے سامنے کر کے آکھاں گی بابلا میرے ویر نو پوچھ لے میں دے کفن دا بھی بزرگ ہونا آخری مطالبہ کفن دا کر دیا میں تے وہ بھی نہیں کیتا میرا خیال ہے روٹیاں کھانا لی دعا کر لی میرے اٹھویں امام فرماتے ہیں آنکھ خوشک ہونے تو پہلا دعا کرو تو جلدی قبول ہوگا میری بڑی ہمشیرہ بیمار نے کہا ایمرجنسی میں رسول بس دعا کر دینا اللہ وہ دی بچی دی شادی پر سو میری پانچی دی تے ہمشیرہ نے بیمار ہے ایسے رسول سے تے کل میں داخل کرا کے آیا سا تے دعا کرنا کہ اللہ نے اسے اپنی بچی کو اپنے ہتھاں نال گلیا کرو میرے مولا سارے دعاواں جڑیاں ذہن چ نے بیماراں دی شفا واسطے مقروضاں دے قرضے دی ادائیگی واسطے بے روزگار دے روزگار واسطے بے گھر دے گھر واسطے بے اولاد دی اولاد واسطے اولاد نرینہ واسطے اور جڑے بیرون ملک بچے نے انہاں دی ترقی تو خوشحالی واسطے پاکستان دے امن و سلامتی واسطے ادارے دے تحفظ واسطے اور مرحومین دی بخشش واسطے 3 واسطے دینا ہونا قرآن کھول کے کدی نہیں تو رد کیتے جوڑوے نہیں کرنے مہربانی فرما اسی کمزور لوگ ساڑھے کو کوتاہی کدھر نہ کدھر ہر روز ہوتی ہے تو معاف کروانا ستار تے غفار ہے غفور تے رحیم ہے مہربانی فرما واسطہ ہی دیر لکھا تینو علی اصغر دے آخری سال واسطہ ساڑھے گناہ معاف فرما ساڑھیاں دعاواں قبول فرما دجا واسطہ اپنی دعاواں سے چاہتا دوسرا اپنی اولاد واسطے آپ دعا کرنا بہت بڑی بات ہاں اولاد واسطے آپ دعا کرنا جنہیں پیرہ فقیرہ کے لوگ جانتے ہیں کہ مولیاں دعا کر ماں بیٹے واسطے دعا کرے کوئی اخیر ہے باپ دین واسطے دعا کرے بہت بڑی بات تے مہربانی کرو دعاواں اپنی ذہن چ رکھو واسطہ دوجا دے لگا بی بی سکینہ دی آخری ہچکی دا واسطہ ساڑھے گناہ معاف فرما ساڑھیاں دعاواں مستجاب فرما آخری التجا کرنا ہونا اس واسطے تے الحمدللہ میری دعاواں بہت قبول ہوئی مومنین دی قبول ہوئی میں دسیا مومنین واسطہ ہی ایسا ہے یہ وہ واسطہ ہے جتے تے حوراں دے وار کھول جاؤں اللہ کا تسبیح چھوٹ جاؤں اللہ رحم تے کرم کرتے ساڑھے جیسے گناہ کارا تری واسطہ ہی ایسا ہے خالقہ تینو بی بی زینب دے شام دے بازار بے کے ڈرنتا واسطہ ربنا تقبل دعا بحق مصطفیٰ و مرتضی و زہرہ و بنا اللہ
اللہم صلی اللہ